بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی تمام صورتحال میں کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن نہ جانے کیوں وہ اس وقت ایکٹیو نظر نہیں آئے تھے جب مہنگائی کی جو ہے وہ عروج پہ تھی۔ پہلے ہمیں ایک لانگ مارچ نظر آیا جو مہنگائی کے خلاف تھا جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی، اس کے بعد ایک سنگل بھی بیان، ایک چھوٹا سا جملہ بھی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف سے نہیں آیا، لیکن اس وقت کافی ایکٹیو نظر آتے ہیں اور بولتے بھی بہت اچھا ہیں۔ بہرحال رانا گزارتا صاحب، بلاول صاحب نے جو ہے وہ اس بات کو کے حوالے سے بات کی ہے کہ فرد اللہ بابر صاحب سے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اختیارات محدود کرنے کی تجویز جو دی گئی ہے فرد اللہ بابر صاحب کی طرف سے، اس کی حمایت کی گئی ہے۔ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے آپ؟ دیکھیں جی، آئین میں اس کی گنجائش ہوگی تو فرد اللہ بابر صاحب نے یہ کہا ہے، اور اگر آئین میں گنجائش نہیں ہوگی تو نہیں مانی جائے گی، لیکن آئین میں اس کی گنجائش ہوگی تو انہوں نے یہ بات کی ہے نا۔ سر یہ کیا سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہمیشہ ہر چیز میں سپریم کورٹ کو سومو نوٹس لینا پڑتا ہے، اور آپ جو ہے اسمبلی کے اندر معاملات حل ہونے کو ہی نہیں آ رہے، ہمیشہ سے ادارے کو ہی کودنا پڑتا ہے، ہمیشہ سے ادارے کو ہی معاملہ سنبھالنے پڑتے ہیں۔ تو یہ سیاستدان اسمبلیوں میں جمہوریت کی جو دیوی سجا کے بیٹھے ہوئے، کیوں سجا کے بیٹھے ہوئے؟ دیکھیں جی، اس میں تو تمام لوگوں کو قصور ٹھہراؤں گا کہ ہمیں جو آپس کی رسہ کشی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں آپس میں افہام و تفہیم سے بیٹھ کر مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ لیکن بدقسمتی ہے کہ ہم عدم برداشت نہیں کر پاتے ایک دوسرے کو۔ خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ 2018 کے بعد ایک سیاست کا ایسا رخ تبدیل ہوا، اس کے اندر طوفان بدتمیزی کے علاوہ دوسری بات سامنے نہیں آئی، اور وہ آج تک بدستور جاری ہے۔ ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ بدتمیزی کرنی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں خدارا اس چیز کو ختم کرنا چاہیے، اور ہمیں ایک دوسرے کی بات کو ماننا سمجھنا چاہیے۔ اور میں دوسری بات یہ بھی کہتا چلوں کہ اختلافات ایک حد تک ہونے چاہیے۔ ہم اختلافات گھروں تک لے کر چلے جاتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے، نامناسب بات ہے۔ ہمیں سیاسی اختلاف رکھنا چاہیے، اور قومی ایشوز پر کبھی بھی ہمیں کسی کو نہ تو بلیک میل کرنا چاہیے، نہ ہی ان کو کسی دوسرے ملک میں گروی رکھنے کا سوچنا چاہیے۔ ہمیں ان کے تحفظ کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے قومی ایشوز ہیں ان کا تحفظ کیسے ہو سکے۔ سر آپ اپنی اتحادیوں سے بلیک میل ہو رہے ہیں اس وقت؟ نہیں، ہم کیوں بلیک میل ہوں گے؟ ہم نے آپ سے کہا، دیکھیں ہم اتحادی ہیں، ہم بلیک میل کیوں ہوں گے؟ ہم نے تو وزارت عظمیٰ کی خواہش ظاہر نہیں کی، ہم نے تو کہا جو بھی بن جائے۔ کرتے ہیں سر، سندھ میں آپ کو لگتا ہے کہ ایم کیو ایم سے آپ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں؟ نہیں، کوئی بلیک میل نہیں ہے۔ ایم کیو ایم ہمارے اتحادی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کوئی اس میں نہیں۔ دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سندھ میں تو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے نا، آپ وفاق میں ساتھ ہیں۔ دیکھیے میری بات سنیے، بات یہ ہے کہ ایم کیو ایم سے ہمارے کوئی لڑائی نہیں ہے، وہ ہمارے کولیشن پارٹنر ہیں، اور بالکل ان کی جو اچھی رائے ہے اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، ان کی بات سنی جاتی ہے اور اس پر عمل بھی ہوتا ہے۔ لیکن ایم کیو ایم کے اپنے اندر جو خلفشار ہے وہ بڑی مشکل ہے، اس میں تو ان کو اپنے آپ کو جوڑنا ہے۔ اصل وہ خود جڑے ہوئے نہیں ہیں، خود ٹوٹے ہوئے ہیں، تو ان کو آپس میں جوڑنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ سر کراچی کی صورتحال میں جماعت اسلامی کے حوالے سے کیا موقف دیں گے؟ دیکھیں جی، جماعت اسلامی، میں نے آپ سے کہا نا کہ جماعت اسلامی بالکل ایک پارٹی ہے، اور جو ان کے ووٹ ہیں اگر 100 ہیں تو 100 ہی ہیں، 101 نہیں ہیں، اور وہ مظاہرے، جھنڈے، پوسٹر، اچھی کمپین چلاتے ہیں، لیکن ملنا ملانا ان کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ جماعت اسلامی نے ہمیشہ دوہرا معیار رکھتی ہے، اور اس کا کوئی اس میں مستقبل میں تو نہیں دیکھا۔ سر اس دفعہ تو بہت بڑی تعداد میں کہا جا رہا ہے کہ حافظ نعیم صاحب آ جائیں گے۔ نہیں جی، حافظ نعیم صاحب بہت قابل آدمی ہیں، میں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، بہت قابل آدمی ہے، سر آپ کیسے کہہ سکتے شریف ہیں آدمی 100 ہے۔ سے 101 ووٹ نہیں نہیں، یہ ہمیشہ سے رہا ہے، یہ ہمیشہ سے، کوئی آج سے نہیں ہے۔ نہیں، میں نے کہا حافظ صاحب قابل آدمی ہیں، اچھے انسان ہیں، اچھے شہری ہیں، لیکن جماعت اسلامی کو اتنا ووٹ نہیں پڑے گا۔ یہ آپ بھی یہی ہیں، ہم بھی یہی ہیں، دیکھ لیجئے گا آپ، اور جو بھی ہوگا۔ چلیں جماعت اسلامی کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اب پی ٹی آئی کی طرف آتے ہیں۔ جو پنجاب میں صورتحال رہی ہے، ایک کامیابی کا سلسلہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پریشر آتا ہے دوسری جگہ پہ۔ ابھی غزالہ سیفی صاحبہ بھی یہ کہہ کے گئی ہیں کہ جی کراچی میں بھی صورتحال پنجاب والی ہی رہے گی، اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں جی، بہت اچھی بات ہے، ہمیں تو اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کراچی کی عوام یہ ضرور سوچتی ہے کہ جی 14 ایم این اے اور 21 ایم پی اے بلکہ 30 ایم پی اے اس کراچی نے ان کو دیے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ پورا جتنا ٹینور تھا وہ تقریر اور وعدوں پہ گزارا ہے. 1100 ارب 400 ارب 200 ارب پیکیجز پہ پیکیجز کا اعلان وہ کرتے رہے ہیں، لیکن ان کی کوئی کارکردگی نہیں. آج بھی شہر میں آپ کو نہ کوئی ایم پی اے نہ کوئی یہ ایم میں این آن اے اسکرین نظر کہوں گی، نہیں آ تنقید رہا. اپنی جگہ، پیپلز پارٹی پہ تنقید بہت ہوتی ہے، ہم تو نیوٹرل رہتے ہیں، لیکن جانبداری نہیں ہوتی ہے ایک صحافی کی. لیکن ہم نے خود دیکھا کہ پیپلز پارٹی والے اس وقت کام کر رہے ہیں اور کراچی کی سڑکوں پہ سے پانی نکالنے کا واقعی کام جاری ہے. سمجھے نا؟ تو بات یہ ہے کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. نہ ہی ایم کیو ایم کے دوست روڈوں پہ کہیں نظر آئے ہیں، جماعت اسلامی کے دوست کہیں نظر نہیں آئے. ان کو ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ بھی شہر کے دعوے دار ہیں اور ایم کیو ایم کے دوست بھی ہیں، پی ٹی آئی کے دوست بھی ہیں، ان کو بھی روڈوں پہ ہونا چاہیے تھا. تو ان کو کام کرنا چاہیے. یہ ضروری تو نہیں ہے عوام کو جب الیکشن ہوگا تو جب فیصلہ ہوگا نا ووٹ کا. تو پیپلز پارٹی، میں نے آپ سے پھر وہی کہا کہ غلطیاں بالکل ہم سے ہوئی ہوں گی، ایسی بات نہیں ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ان غلطیوں کو صحیح کیا جائے اور شہر کی خدمت کی جائے. اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنی پوری کوشش کرے گی کہ شہر کا میئر ہمارا ہو، اور ہم بالکل کوشش کر رہے ہیں اور عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. آپ کا اس پہ آپ کی جو جماعت ہے جس کے ساتھ آپ کا اتحاد بھی ہے، بہرحال صوبے میں تو آپ کے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھی ہوئی ہے، وہ مان جائے گی وہ جماعت آپ کی جو ایم کیو ایم؟ دیکھیں جی، عوام کے فیصلے کو تو ہر آدمی مانے گا، اور ہم عوام سے رابطے کی بات کر رہے ہیں، ہم کسی سے نہیں، عوام سے رابطہ کر رہے ہیں. اور عوام سے برداشت ہو جائے گی؟ نہیں، ناراضگی کی تو اس میں بات نہیں، وہ بھی عوام میں جائیں، عوام سے رابطہ کریں. الیکشن ہے اور بیلٹ باکس کو کھنگالیں اور اپنا ماضی بھی قوم کو بتائیں. اور ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، یہ عوام ہے، عوام کا فیصلہ ہے، ہم عوام کی طاقت کی بات کر رہے ہیں. ہم اس میں کوئی اپنے زبر اپنا میئر بٹھانے کی بات نہیں کر رہے. عوام جس کو پسند کرے گی. اچھا سر، اس پہ کیا کامنٹ کریں گے؟ جب یہ بلدیاتی انتخابات مؤخر ہوئے تو مختلف جماعتوں نے سامنے آ کے پیپلز پارٹی کے خلاف بیانات دیے، اور اس وقت جو شہر کی صورتحال ہے اس میں پھر کسی کا بھی بیان سامنے نہیں آیا کہ واقعی جی مؤخر صحیح ہوئے تھے، حالات ایسے ہو گئے، ان حالات میں تو کوئی بھی ووٹ دینے نہیں نکل سکتا تھا. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے انتخابات ملتوی کی بات نہیں کی. جی ڈی اے نے اور ایم کیو ایم نے اور دوسرے دوستوں نے یہ الفاظ ادا کیے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے کہ جب مؤخر ہو گئے تو الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ اس کے ہم پابند ہیں اور اس کا احترام ہے. اور جو شہر میں ہوا اور جو ہو رہا ہے، بارش ہے تو وہ آپ کے سامنے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ درست تھا، کیونکہ بارش ہو گئی اور بارش کی نظر ہو گیا سب کچھ. تو بالکل جو ڈیٹ دی ہے آئندہ اس پر الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ بالکل جب الیکشن ہوں گے تو عوام اپنا فیصلہ سنائے گی. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس فیصلے کا احترام سب کو کرنا چاہیے. لیکن سر آپ کو نہیں لگتا کہ پھر وہ جو پارٹیز جو بڑھ بڑھ کے بات کر رہی تھی، بیانات بھی آ رہے تھے، پیپلز پارٹی نے جان بوجھ کے کیا ہے کیونکہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ جی ان کا ووٹ بینک کمزور ہے اور کراچی کی سطح پہ وہ نہیں آ سکتے، اس وجہ سے موخر کیے گئے. اب جو موجودہ صورتحال میں اس وقت بھی تو انہیں ٹی وی پہ آ کے بات کرنی چاہیے، میڈیا پہ آ کے بات کرنی چاہیے. یہ قوم دیکھ رہی ہے اور قوم کو فیصلہ کرنا ہے، ہمیں نہیں کرنا، قوم کو فیصلہ کرنا ہے. اور یہ باشعور قوم ہے کراچی کی، اور پڑھی لکھی ہے، یہ ہر چیز کو سمجھتی بھی ہے، دیکھ بھی رہی ہے، اور ان کو دیکھنا بھی چاہیے، سمجھنا بھی چاہیے. اور ہم پھر گزارش کرتے ہیں اس قوم سے کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دے، اور انشاءاللہ پاکستان پیپلز پارٹی اس شہر کو صحیح کرے گی، یہاں کے حالات ٹھیک کرے گی. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایسی ٹیم موجود ہے، ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو اس شہر کی خدمت کر سکتے ہیں. اور ہم عوام سے اپیل کر سکتے ہیں، جو لوگ بڑی بڑی بات کرتے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے وہ بات. قوم کو جواب دیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے تھے. قوم تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ آپ تیسری دفعہ بھی گورنمنٹ میں آئے ہیں نا یہاں پہ. اب وہ 14 سال کی جب بات کی جاتی ہے وہ بھی غلط نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، ابھی کام ہو رہا ہوگا، ہمیں سڑکوں پہ نظر بھی آ رہا ہے پیپلز پارٹی کا، لیکن وہ جو پہلے والی غلطیاں ہیں وہ 14 سال ہو چکے ہیں، اس کو کس طرح سے؟ دیکھیں جی، میں نے ایک جملہ کہا، میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں، میں ایک جملہ کہتا ہوں کہ غلطیاں انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو لوگ کام کرتے ہیں. ان لوگوں سے غلطیاں نہیں ہوتی جو کام نہیں کرتے. وہ گھر میں بیٹھے تھے، غلطی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ اس لیے وہ کام ہی نہیں کرتے. اور جہاں جہاں غلطیاں ہوئی ہیں تو اپنی کوتاہیوں کو ہمیں ٹھیک بھی کرنا چاہیے. تیسری بات، کرپشن کی بات کرتے ہیں تو ہم نے ہمیشہ سے اس کی مذمت کی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اس کی مذمت کی ہے. کرپشن ہونی نہیں چاہیے. اگر کسی شخص نے کرپشن کی ہے تو بالکل شفاف تحقیقات ہونی چاہیے
اور کرپشن ایک ناسور ہے، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور تحقیقات بھی ایکول بنیاد پہ ہونی چاہیے، نہیں کہ ایک کو چھوڑ دیا اور ایک کو کیا. سب کا احتساب ہونا چاہیے اور تحقیقات بھی سب کی ہونی چاہیے. کرپشن نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم اپنے وسائل کو اگر کرپشن کی نظر کر دیں گے تو عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. عوام کے وسائل کو عوام پر لگائیں گے تو میں سمجھتا ہوں بہتر خدمت ہو سکے گی. تو ہمیں یہ چاہیے، پولیٹیکل لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ وہ سوشل ایکٹیویٹیز کو زیادہ بڑھائیں، عوام کی خدمت کے بارے میں زیادہ تر کوشش کریں، سرکاری وسائل کو بہتر انداز میں استعمال کریں، اس کو ضائع ہونے سے بچائیں. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. اس میں تمام پولیٹیکل پارٹی کے جو لوگ ہیں ان کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وسائل کو، محدود وسائل کو ہمیں جو ہے عوام کے اوپر خرچ کرنا چاہیے. جہاں جہاں کوتاہی ہوئی ہے اس کوتاہی کا سدباب یہی ہے کہ اس کا ایک احتساب ہونا چاہیے، اس کو دیکھا جائے کہ کیوں یہ کوتاہی ہوئی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اس پہ ایکشن لیں، اور رعایت کا کوئی کام نہیں، رعایت نہیں ہونی چاہیے. اور بالکل عوام، صوبے کی عوام ہم سے توقع رکھتی ہے، پاکستان کی عوام چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب سے توقع رکھتی ہے کہ پاکستان. اس دفعہ آپ نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ میئر جو ہے پیپلز پارٹی کا ہوگا. نہیں، ارادہ ہمارا نہیں ہے، یہ عوام کا فیصلہ ہوگا، ہمارا ارادہ نہیں. دیکھیں نہیں، جو بھی اندرون سندھ میں جو انتخابات ہوئے اس میں سب نے دیکھ لیا، آپ پہ بڑے الزامات لگے. دیکھیں الزامات، میں نے ابھی آپ سے ایک جملہ کہا کہ جو لوگ کام کرتے ہیں، ویڈیوز بھی سامنے آئی، بہت کچھ سامنے آیا، آپ کی بات درست ہے، پولیس کی باتیں سامنے آ گئی. دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا، آپ کی بات بالکل درست ہے، آپ صحیح کہہ رہی ہیں، الزامات انہی لوگوں پر لگتے ہیں جو کام کرتے ہیں. لیکن اگر کہیں بے قاعدگی ہوئی ہے تو وہ ہونی نہیں چاہیے. ایک جگہ، ایک دو جگہ جھگڑے ہوئے ہیں، ایک آدھ شخص بھی شہید ہوا ہے، میرا خیال وہ قابل مذمت عمل تھا، وہ ہونا نہیں چاہیے. ہم کراچی میں بھی یہی ایکسپیکٹ کرتے ہیں، توقع کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے سے اجتناب برتا جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز سے گزارش ہے کہ وہ لڑائی جھگڑا نہ کریں، پرامن طریقے سے انتخابات، عوام کو اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کی اجازت دی جائے. ایک دوسرے کے گھروں پر ہمیں چڑھائی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں یہ امن اور احترام کے رشتے کو قائم رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم نہ کہ یہ گلی محلوں کا الیکشن ہوتا ہے، ہم ایک دوسرے کے گھروں پر جاتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں. اس سے اجتناب برتنا چاہیے ہم سب کو، پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بھی اور تمام پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کو بھی، کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اپنی اپنی کمپین چلائیں، عوام سے ملیں، عوام کو مطمئن کریں. کمپین چلانے میں ہمیشہ ایک ادارہ ہے، اس کو تو میں نام نہیں لے رہی اس وقت، لیکن ایک کمپین چلانے میں صرف ایک پیپلز پارٹی پہ تنقید ہوتی ہے، اور دوسری جو چیزیں ہیں، اب ہم دوسرے بھی صوبوں کے حالات اس وقت دیکھ رہے ہیں. بھی پنڈی کے بڑا برا حال ہوا ہوا ہے وہاں پہ جو حالات ہیں بارش کی وجہ سے، لیکن سندھ حکومت پہ اتنی زیادہ تنقید، سر دھواں بھی تو وہیں سے. یہ تو ان کی مہربانی، ان کی مہربانی، یہ تنقید کرتے ہیں، مگر ہم ان کو جواب اس لیے نہیں دیتے کہ ان کا شوق ہے تنقید کریں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. مراد علی شاہ نے ٹھیک ٹھاک جواب دے دیا تھا. دیکھیں بات سنیے، یہ ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم اپنے کام پر یقین رکھتے ہیں. اتنا وقت تنقید کے جواب دینے پہ لگائیں گے، بہتر یہ کسی کا عوام کا کام کیا جائے. اور ان کی مہربانی، تنقید کرتے ہیں تو برائے اصلاح ہے، اور جہاں جہاں غلطی ہے اس کو ہمیں دور کرنا چاہیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، آج ماشاءاللہ پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ مبارک ہو، اور وہ عوام کی خدمت کریں، عوام کو بتائیں. اور اگر خان صاحب کہتے ہیں الیکشن تو ان سب سے ریزائن کرائیں، اور خیبر پختونخوا سے بھی ریزائن کرائیں. وزیر اعلیٰ کی طرف بھی جائیں گے نا، کہ جو کراچی کی 75% سڑکیں خراب ہو گئی. جی بالکل، اب سڑکیں خراب ہوئی تو بالکل اس کی تعمیر نو ہوگی. ظاہر ہے بارش ہے، بارش کا اسپیل تھمے تو یہ سارے کام شروع ہوں گے، اور بالکل اس کی تعمیر نو ہوگی. جہاں جہاں جو بھی خرابی پیدا ہوئی ہے اس کو درست کیا جائے گا. اس کے لیے بجٹ سی ایم صاحب نے رکھا ہے، اور سی ایم صاحب بہت تیزی سے وزٹ بھی کر رہے ہیں. تمام منسٹر روڈوں پر ہیں، پیپلز پارٹی کی پوری تنظیم، یعنی کہ ایون وارڈ کا ایک عہدیدار تک روڈ پر موجود ہے، اور وہ اپنا ساری سفارشات اور تمام علاقوں کو دیکھ رہے ہیں اور اکٹھا کر رہے ہیں کہ کہاں کہاں کیا مشکلات ہیں اور ان کو دور کیا جائے گا. ناصر حسین شاہ صاحب باقاعدہ لک آفٹر کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. واٹر بورڈ کے معاملے میں نجمی عالم صاحب ہیں، وہ باقاعدہ روڈوں پر دیکھ رہے ہیں کہاں کہاں واٹر بورڈ کی لائنیں جو ہیں ڈیمیج ہوئی ہیں. روڈ ہے، سی ایم صاحب ہیں، میئر ایڈمنسٹریٹر صاحب ہیں، تمام پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں، وقار مہدی صاحب ہیں، اور سب کو جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہاں لگایا ہوا ہے، لگے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی بہتر ہوگا. بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب. یقیناً آپ کی پارٹی کا موقف آنا بھی ضروری تھا، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگر ٹرینڈ پہ نہ بھی چل رہی ہو تو عوام سننا چاہتی ہے، اور موقف سب کا سامنے آنا چاہیے. کوئی اچھا کام کر رہا ہے تو ہم اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. فی الحال ملک کی جو صورتحال ہے اس میں ہم یہ دعا ہی کر سکتے ہیں میرے ملک پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، اور ہماری معیشت کا جو حال ہے وہ اسی صورت میں بہتر ہو سکتا ہے جب تمام جماعتیں مل کے سر جوڑ کے میرے پاکستان کے لیے کام کرنے کا فیصلہ کر لیں، اپنی ذاتی مفادات سے ہٹ گئے. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.